السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، ہدایہ اخیرین جلد ثالث کا یہ سبق ہے۔ کتاب الاقرار سے متعلق کئی اسباق ہو چکے ہیں، آج کا سبق بھی اقرار سے متعلق ہے۔ ایک عبارت ہے آپ کے سامنے، یہ دیکھیے، وَمَنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ فَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الدَّيْنِ وَكَذَّبَهُ فِي التَّأْجِيلِ لَزِمَهُ الدَّيْنُ حَالًا۔ ایک شخص کسی کے لیے قرض کا اقرار کر رہا ہے کہ فلاں کا میرے اوپر قرض ہے، لیکن ادھار کا اقرار کر رہا ہے کہ وہ قرض ادھار تھا، یعنی 2 مہینے کے بعد دینے کی ہے، جنوری میں دینا ہے مجھے، فروری میں دینا ہے مجھے۔ دین کا اقرار کیا، ایک حق کا اقرار متعین ہو چکا ہے۔ مقر لہو جس شخص کے لیے اس قرض کا اقرار کیا، مقر لہو کہہ رہا ہے کہ دین کا اقرار تو صحیح ہے، لیکن تاجیل کا اقرار، مؤجل کا اقرار ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ مقر لہو اجل اور مدت کا انکار کر دے تو اس قرض کی ادائیگی حالاً، فی الحال اور فی الفور لازم ہوگی۔ چونکہ اس نے دین کا اقرار کر لیا، وجوب فی الذمہ کا اقرار کر لیا ہے، اب اجل کی بات جو ہے اس کو تسلیم نہیں کی جائے گی۔ یوں بھی دین کے سلسلے میں سامنے والے کو حق ہوتا ہے فوری مطالبے کا، یہاں پر جب وہ اجل کا انکار بھی کر رہا ہے مقر لہو تو اس کو فوری مطالبے کا حق ہوگا۔ جیسے ایک مسئلے میں کہ ایک شخص کسی کے غلام کا اقرار کرے کہ فلاں کا جو غلام ہے جو اس وقت میرے قبضے میں ہے، پھر آگے یہ بڑھا دے کہ میں نے اس سے اجارتاً لیا ہے اور مقر لہو اس کا انکار کر رہا ہے کرائے پر دینے کا، تو اب اس کی بات، مقر کی بات نہیں مانی جائے گی، فوراً اس غلام کو لوٹائے جائے گا، چونکہ اس نے سامنے والے کے لیے غلام کا اقرار کر لیا، ایک حق لازم اور حق واجب کا اس نے اقرار کر لیا ہے۔ کتاب کی عبارت دیکھیے، وَمَنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ جس نے کسی کے لیے ادھار قرض کا اقرار کیا، مؤجل ایسا قرض جس کے لیے اجل میعاد مقرر ہو، فَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الدَّيْنِ مقر لہو نے دین کے سلسلے میں اس کی تصدیق کر دی، وَكَذَّبَهُ فِي التَّأْجِيلِ اور تاجیل کے سلسلے میں اس کو جھٹلا دیا، مدت کے سلسلے میں اس کی تکذیب کر دی، لَزِمَهُ الدَّيْنُ حالاً قرض کی ادائیگی فی الحال لازم ہوگی، فوری لازم ہوگی۔ لِأَنَّهُ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِمَالٍ اس لیے کہ اس نے اپنے اوپر ایک مال کا اقرار کر لیا ہے، وَدَّعَ حَقًّا لِنَفْسِهِ اور اپنی ذات کے لیے ایک حق کا دعویٰ اس نے کر لیا ہے، تو یہ مثال ایسے ہی بن جائے گی اور مسئلے کی صورت یہ بن جائے گی، كَمَا إِذَا أَقَرَّ بِعَبْدٍ فِي يَدِهِ کسی غلام کا اقرار کرے جو اس کے قبضے میں ہے، اور ساتھ ساتھ ایک چیز بڑھا دے، وَدَّعَ الْإِجَارَةَ کس کو میں نے کرائے پر لیا ہے اس غلام کو، اور مقر لہو اجارے کا انکار کر رہا ہے، تو مقر لہو کی بات مانی جائے گی اور اس غلام کی فوری واپسی ضروری ہوگی۔ ہاں اگر کوئی کسی کے لیے دراہم کا اقرار کر رہا ہے اور دراہم کی صفت ذکر کر رہا ہے، سود کہ اس کے ہمارے اوپر کالے دراہم ہیں، کھوٹے دراہم ہیں، بات مان لی جائے گی چونکہ دراہم کی صفت ہے یہ سود، اور عموماً دراہم جو ڈھالے جاتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ کھوٹ کی ملاوٹ ہوتی ہے، اور کھوٹ کی بنیاد پر کالا پن آ جاتا ہے، اور خالص چاندی سے درہموں کا اور کسی بھی زیور کا ڈھالنا مشکل ہوتا ہے، البتہ درہموں میں کھوٹ کی مقدار کچھ زیادہ ہوا کرتی تھی، اس لیے دراہم سود، اس لیے پرانے زمانے کے آج بھی اگر دراہم
جیسے خود مدینہ منورہ میں ترکی میوزیم کے اندر آج جو اس زمانے کے سکے موجود ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دراہم، وہ سیاہی کی طرف مائل نظر آتے ہیں، ملاوٹ ہوتی ہے کھوٹ میں، تو دراہم کے اندر سود اس کی صفت ہے، اس کو تسلیم کر لیا جائے گا، لیکن مؤجل ہونے کا دعویٰ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ بخلاف اقرار بالدراہم السود، بخلاف دراہم سود کے اقرار کے اس دعوے کو تسلیم کر لیا جائے گا، لأنه صفت فیہ، اس لیے کہ وہ اس کی صفت ہے، وقد مرت المسألۃ فی الکفالہ، اور یہ مسئلہ کفالت میں گزر چکا ہے۔ ہاں البتہ مقر لہو اجل کا انکار کر رہا ہے، مدت کا انکار کر رہا ہے، اور آپ نے ماقبل میں ایک ضابطہ پڑھا ہے، القول قول المنکر مع یمینہ، بات منکر کی مانی جاتی ہے قسم کے ساتھ، مقر لہو سے اجل کے سلسلے میں قسم لی جائے گی، قسم کھا کر کہو کہ وہ کوئی میعاد مقرر نہیں تھی، اجل نہیں ہے، کوئی مدت نہیں ہے، مقر لہو چونکہ اجل کا منکر ہے، مدت کا منکر ہے، اس لیے القول قول المنکر مع یمینہ کے ضابطے سے اس سے قسم لی جائے گی مقر لہو سے۔ وَيُسْتَحْلَفُ الْمُقَرْ لَهُ عَلَى الْأَجَلِ، اور مقر لہو سے اجل کے سلسلے میں قسم لی جائے گی، لأنه منکر حقا علیہ، اس لیے کہ حق کا وہ منکر ہے۔ والیمین علی من انکر، اور منکر سے قسم لی جاتی ہے۔ یہ مسئلہ الحمدللہ پورا ہوا۔ آگے ایک شخص اقرار کرتے ہوئے کہہ رہا علی مئۃ و درہم، میرے اوپر 100 اور درہم ہے۔ مئۃ کو مبہم ذکر کیا ہے، تشریح نہیں کی، آگے ودرہم بول رہا ایک درہم، تو 100 سے کیا مراد ہوگا؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس سلسلے مسلک یہ ہے 100 سے مراد بھی دراہم ہی ہوں گے، 100 سے مراد بھی، چونکہ اہل عرب کا ضابطہ جب دو عدد کو ذکر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایسا عدد آئے جو کثیر الاستعمال ہو، جس کا وجوب بھی کثیر ہو، جس کا استعمال بھی کثیر ہو، تو اس کو وہ مکرر نہیں ذکر کرتے ہیں۔ درہم مکیلی موزونی چیزوں میں سے ہے، ان اشیاء میں سے ہے جن کا استعمال کثیر ہے، اس لیے اس عدد کو مکرر نہیں ذکر کیا۔ درہمن سے جب ایک درہم مراد ہے تو مئۃ سے بھی 100 درہم ہی مراد ہوں گے۔ جی، مئۃ کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بیان کے لیے نہیں کہا جائے گا، اس سے وضاحت کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ ہے درہمن کی صورت میں، اگر درہمن کی جگہ پر 100 بولے تو مسئلہ بدل جائے گا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِئَةٌ وَدِرْهَمٌ لَزِمَهُ كُلُّهَا دَرَاهِمْ، تو اس کے اوپر سارے دراہم لازم ہوں گے، یعنی 101 درہم۔ وَلَوْ قَالَ مِئَةٌ وَثَوْبٌ، ایک شخص اقرار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے مئۃ وثوبن، تو ایک کپڑا تو اس کے اوپر لازم ہوگا وثوبن کا، لیکن مئۃ کے سلسلے میں اس سے تفسیر کا مطالبہ ہوگا کہ مئۃ سے تمہاری کیا مراد ہے۔ مئۃ کی وضاحت کی ضرورت ہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ اس نے وثوبن آگے کہہ دیا، ثوب کا استعمال کثیر نہیں ہے اور ثوب کا وجوب بھی کثیر نہیں ہے، وجوب واجب ہونے والی چیزوں میں مکیلی اور موزونی چیزیں زیادہ ہوا کرتی تھی، اور یہ مکیل موزون سے بھی اس کا تعلق نہیں، اس لیے مئۃ کی وضاحت کی ضرورت پڑے گی۔ ثوبن کو مئۃ کی تفسیر نہیں مانا جائے گا اوپر والے مسئلے کی طرح، وہاں تو وضاحت مانیں گے، تفسیر مانیں گے اس کو۔ قیاس کا تقاضا یہ تھا، پہلی والی مثال میں بھی وضاحت طلب کی جاتی، لیکن وجہ بیان کی جا چکی ہے کہ وہاں پر جو درہمن استعمال کیا ہے اس کا استعمال بھی کثیر ہے، اور لوگ لین دین میں بھی اس کا استعمال خوب کرتے ہیں، اس لیے وہاں پر درہمن کا آنا دلیل ہے کہ مئۃ سے مراد بھی درہم ہے، کہ جو جس چیز کا استعمال کثیر ہوتا ہے اہل عرب کے نزدیک اس کو مکرر وہ ذکر نہیں کرتے، اس لیے مئۃ کے ساتھ درہمن کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا گیا ثقل کی بنیاد پر، کیونکہ کثرت خفت کا تقاضا کرتی ہے۔ وَلَوْ قَالَ مِئَةٌ وَثَوْبٌ لَزِمَهُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، ایک کپڑا لازم ہوگا، والمرجع فی تفسیر علمی علیہ،
اور میتن کی تفسیر کے سلسلے میں اس کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور یہی قیاس کا تقاضا ہے۔ پہلے میں بھی یعنی میتن و درہم میں بھی میتن کی تفسیر اس سے پوچھی جاتی، اور امام شافعی وغیرہ بھی اسی کے قائل ہیں دونوں جگہوں پر، چونکہ میتن مبہم ہے، مبہم کی تفسیر پوچھی جائے گی۔ لیکن امام صاحب کے نزدیک میتن و درہم میں میتن کی تفسیر کی ضرورت نہیں، میتن و ثوب میں تفسیر کی ضرورت ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، آگے کا مسئلہ دیکھیں، آگے اس کی مزید وضاحت۔ قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ دونوں جگہ پر میتن کی تفسیر پوچھی جاتی، لیکن ہم نے پہلی مثال میں قیاس کو چھوڑ دیا اور استحسان پر عمل کیا۔ وجہ استحسان آگے ہے، وَالدِّرْهَمُ مَعْطُوفٌ عَلِيمَ بِالْوَاوِ الْعَاطِفَةِ، درہم کا عطف اس پر واو عاطفہ کے ذریعے لا تفسیر لا، اس کی تفسیر نہیں۔ فَبَقِيَتِ الْمِئَةُ عَلَى إِبْهَامِهَا، لہذا میتن اپنے ابہام پر باقی رہے گا، کما فی فصل الثانی۔ یہ سب قیاس کی دلیل ہے۔ عطف کیا گیا ودرہم کا، اور عطف تو مغایرت کا تقاضا کرتا ہے، عطف تفسیر کے لیے نہیں ہوتا۔ جب عطف تفسیر کے لیے نہیں ہے تو پہلی مثال میں میتن کی بھی الگ سے تفسیر کی جائے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے، جو قیاس پر عمل کرتے ہیں۔ دونوں جگہ میتن کی تفسیر مانگی جائے گی، چونکہ ودرہم آگے کا وہ در حقیقت تفسیر نہیں، وہ تو عطف ہے، اور عطف تغایر کے لیے ہوتا ہے، تفسیر اور بیان کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہو گئی، لیکن امام صاحب نے پہلی مثال میں میتن کی تفسیر وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، قیاس کو چھوڑ دیا ہے، تو استحسان پر عمل کیا، وجہ استحسان کیا ہے۔ وجہ استحسان وہ فرق ہے دونوں مثالوں میں، یعنی ودرہم و ثوب میں فرق ہے۔ کیا ہے؟ انہم استثقلوا تکرار الدرہم فی کل عدد، انہوں نے درہم کی تکرار کو ثقیل جانا ہے ہر عدد کے اندر۔ واکتفوا بذکر، اور اس کے ذکر پر اکتفا کیا ہے۔ عقیب العددین، دو عدد کے بعد ایک مرتبہ ذکر ہو جائے تو کافی ہوتا ہے درہم، اور یہ کہاں کہا؟ فیما یکثر استعمال ہو، جس کا استعمال زیادہ ہو۔ وذلک عند کثرت الوجوب، اور جبکہ وجوب کی کثرت ہو، بکثرت اسبابی، اسباب کی کثرت کی وجہ سے، اور یہ کہاں کا ہوتا ہے؟ دراہم میں، دنانیر میں، مکیلی اور موزونی چیزوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ واما الثیاب، کپڑے کا مسئلہ ہے، وما لا یقال ولا یوزن، اور جو چیزیں نہ کیلی ہوتی ہے نہ وزنی، فلا یکثر وجوبا، اس کا وجوب بھی زیادہ نہیں، فبقی علی الحقیقہ، لہذا یہ اپنی حقیقت پر باقی رہے گا۔ اس کی تفسیر کی ضرورت پڑے گی، اور جہاں درہم ہے اس کی وہاں پر میتن کی تفسیر کی ضرورت نہیں۔ اور یہی مسئلہ میتن و ثوبان کہا تو ثوبان سے دو کپڑے مراد ہوں گے، اور میتن کی تفسیر کی ضرورت پڑے گی۔ دلیل وہی جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ ثوبون کا استعمال کثیر نہیں، اور معاملات میں اس کا استعمال بھی زیادہ نہیں ہوتا ہے، تو یہاں پر ثوبان کو الگ سمجھا جائے گا، میتن کی تفسیر مانگی جائے گی۔ اور یہیں پر میتن و درہمان بول دیتا تو پھر میتن کی تفسیر نہیں مانگی جاتی، اگر ثوبان کی جگہ پر درہمان ہو تو۔ بخلاف ما اذا قال مئۃ وثلاثۃ اثواب، یہ اگر کہہ دیا 103 کپڑے، یہاں پر میتن کی تفسیر نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ یہاں پر دو مبہم عدد کو ذکر کیا ہے، تو جب اسواب ایک عدد کی تفسیر ہے تو دوسرے عدد کی بھی تفسیر مانی جائے گی۔ اوپر والے مسئلے میں عدد ایک ہے اور یہاں پر دو عدد ہے، تو ایک لفظ جو ایک عدد کی تشریح کر رہا ہے، جیسے اسواب ثلاثتن کی تشریح کر رہا ہے، تو اسواب میتن کی بھی تشریح اور تفسیر کرے گا دو عدد کے ساتھ جب اسواب آیا۔ برخلاف اوپر مسئلے کے عدد وہاں پر ایک ہی ہے میتن، ثوبان تو تثنیہ ہے، کوئی عدد نہیں ہے وہ۔ مئۃ وثلاثۃ اثواب، دو عدد ہے، لأنه ذکر عددین مبہمین، دو مبہم عدد کو ذکر کیا ہے اور دونوں کے پیچھے تفسیر آ گئی۔ اذ الاسواب لم تذکر بحرف العطف، اس لیے کہ اسواب کو حرف عطف کے ساتھ ذکر نہیں کیا بلکہ مضاف الیہ مجرور تمیز کی شکل میں ذکر کی گئی، لہذا اس کی طرف لوٹ جایا جائے گا۔ لاستوائہما فی الحاجہ الی تفسیر، دونوں کے تفسیر کی حاجت میں برابر ہونے کی وجہ سے، فکان کلھا ثیابا، یہ سب کے سب کپڑے ہی مانے جائیں گے، یعنی 103 کپڑے مانے جائیں گے۔ یہاں تک الحمدللہ سبق پورا ہوا۔
آگے آئندہ پڑھیں گے، اگلے سبق کا انتظار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔